گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس وقت میں سہمی ہوئی نگاہوں سے اس ادھیر عمر شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن آج وہ میرا خریدار بن کر آیا تھا اور اب مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے کوئی اس طرح خرید کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ قسمت نے تو پہلے ہی میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، لیکن آج والا وار تو سب سے زیادہ شدید تھا اور میں اسے سہ نہیں پا رہی تھی۔ اس وقت میں گاڑی میں بیٹھی انجانی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ ڈھیر عمر شخص مجھے کہاں پر لے کر جا رہا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس آدمی کے ارادے اچھے نہیں ہیں۔ وہ یقیناً غلط نیت رکھتا ہے، یقیناً اس کے دل میں غلط گمان ہے، ورنہ وہ میری اتنی بھاری قیمت کیوں ادا کرتا؟ کیوں وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا؟ اس سے اچھا تھا کہ میں پاگل خانے میں ہی رہتی، کم سے کم وہاں پر میری عزت تو محفوظ تھی۔ لیکن وہاں کے انچارج کو بھاری رقم دے کر اس آدمی نے اپنا ہمنوا بنا لیا اور مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اپنی عزت کا دفاع بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہاں پر سب کی نظر میں پاگل تھی اور ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اگر میں اپنی عزت کی دفاع کے لیے کھڑی ہو جاتی تو وہ لوگ مجھے جیل بھجوا دیتے، اور میں ایسا برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے خاموشی سے اس آدمی کے ساتھ چلی آئی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس سے اپنی جان کیسے چھڑاؤں، کیسے اس آدمی کے چنگل سے نکلوں، کس طرح اسے بتاؤں کہ میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اچھی بھلی ٹھیک ٹھاک ہوش و حواس والی عورت ہوں، جو حالات کی ستم ظریفیوں اور اپنوں کی سازشوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچی۔ گاڑی تقریباً 20 منٹ کے سفر کے بعد اس معروف ہوٹل کی پارکنگ میں آ کر رک گئی تھی۔ میں نے خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے کیسے بھاگوں۔ اس آدمی نے مجھے اترنے کے لیے کہا اور میرا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل کے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ یقیناً وہ یہاں پر پہلے بھی آتا رہا، اسی لیے اس کا کمرہ یہاں پر پہلے سے ہی بک تھا۔ وہ مجھے لے کر سیدھا تیسری منزل پر چلا آیا۔ میں بہت پریشان تھی اور خوفزدہ نظروں سے ارد گرد کو دیکھ رہی تھی۔ آج تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں اپنی عزت گنوا بیٹھوں گی اور اس ڈھیر عمر شخص کے ہاتھوں خود کو پامال کر دوں گی۔ تبھی ایک کمرے کے دروازے پر رک کر اس نے ایک کارڈ کے ساتھ اس دروازے کو کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ بدستور اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، یوں جیسے اسے پتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگنا چاہتی ہوں۔ میرے چہرے پر خوف پھیلا ہوا تھا۔ میں اس طرح کے حالات کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں ایسی عورت نہیں تھی جو مردوں کے دلوں کو بہلائے۔ میں نے تو بہت صاف ستھری زندگی گزاری تھی اور ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کر رکھا تھا، لیکن اب قسمت مجھے اس ہوٹل کے کمرے تک لے آئی تھی۔ تب اس ڈھیر عمر شخص نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر کمرے کی ہی فریج سے اس نے پانی کی بوتل نکالی اور لا کر میرے سامنے رکھی۔ میں نے جلد بازی میں اس بوتل کو ہی منہ لگا لیا اور گھٹا گھٹ پانی پیتی چلی گئی۔ وہ شخص بڑی گہری نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، یوں جیسے نظروں ہی نظروں میں مجھے کھا لینا چاہتا ہو۔ میں نے اب حواس باختگی سے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ تبھی وہ شخص میرے مقابل آن بیٹھا اور پھر اس کے بعد اس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے اوپر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ میرا نام مہک بانو ہے۔ میرا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا۔ میری والدہ کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا۔ میرے والد نے میری پرورش بڑے اچھے طریقے سے کی تھی۔ میری پرورش کے لیے حویلی میں والد صاحب نے خاص طور پر ایک بوڑھی اماں کو مقرر کیا تھا۔ ان بوڑھی اماں کو میں بوا کہتی تھی۔ بوا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میں جب 4 سال کی تھی تو میری والدہ ایک بیماری میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئی تھی۔ اس کے بعد بوا نے ہی مجھے پروان چڑھایا۔ والد صاحب نے دوسری شادی نہیں کی تھی، حالانکہ وہ ڈھیروں زمینوں اور جائیداد کے مالک تھے۔ ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا، صرف میں اکلوتی بیٹی ہی تھی۔ انہوں نے پھر بھی دوسری شادی کرنا گوارا نہیں کیا۔ ماں سے انہیں محبت تھی اور اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے خود کو ماں کا پابند کر لیا، اور ان کے مرنے کے بعد وہ اپنے کاروبار اور زمینوں میں اتنا کھو گئے کہ بہت کم دکھائی دیتے تھے۔ والد صاحب کا کاروبار نہ صرف گاؤں میں بلکہ شہر تک پھیلا ہوا تھا۔ وہ مختلف شہروں میں ان کے کام کے دفاتر تھے۔ میں تو اس بات سے اتنا واقف ہی نہیں تھی، لیکن جیسے جیسے میں جوان ہوتی گئی تو والد صاحب کی مصروفیت کے باعث مجھے پتہ چلتا گیا اور میں جان گئی کہ میرے والد ایک مصروف اور مشہور ہستی ہیں اور وہ بہت بڑی کاروباری شخصیت ہے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا۔ والد صاحب نے مجھے گاؤں میں تعلیم حاصل کروائی اور پھر شہر میں ایک بڑے کالج میں داخلہ کروا دیا۔ میں وہاں پر پڑھنے کے لیے چلی گئی۔ شہر میں بھی والد صاحب کے گھر تھے، بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں۔ انہی میں سے ایک کوٹھی میں میں رہنے لگی تھی اور بوا میرے ساتھ ساتھ ہی تھی۔ بوا تو جیسے میری ماں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ بوا ہی میری ہر چیز کا خیال رکھتی تھی۔ میرے کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک سب کا خیال وہی رکھتی تھی۔
اور میں جیسے ان کے اوپر ساری ذمہ داری ڈال کر مطمئن ہو جاتی تھی۔ والد صاحب تو مجھے یہاں پر چھوڑ کر جیسے بھول ہی گئے تھے، اور ساری ذمہ داری بوا کے اوپر تھی۔ انہوں نے یہاں پر مجھے سب ملازموں کی سہولت دی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ مطمئن تھے اور ہمیں شاید لگتا تھا کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں ان کی کمی کو محسوس کرتی تھی، اور اکثر مجھے یہ الس ہوتی تھی کہ وہ اچانک چلے آئیں گے، لیکن والد صاحب نہیں آتے تھے۔ کبھی کبھار ان کا مہینوں میں ہی چکر لگتا تھا۔ اس طرح ایک دن سامنے میرے پاس آ گئے، مجھے کمزور لگے اور ان کے چہرے پر بھی زردی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پریشانی سے دیکھا اور پوچھا، ابا جان کیا ہوا ہے؟ آپ کمزور لگ رہے ہیں۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگے، ہاں بیٹی، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی لیے بخار بھی ہوتا رہا۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ تبدیل کر دیا تو میں نے بھی انہیں پڑھائی کے بارے میں بتانے لگی۔ تبھی کچھ دیر کے بعد والد صاحب کہنے لگے، بیٹی کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ والد صاحب کے اچانک سوال نے مجھے چپ کروا دیا، لیکن میں نے بڑے محتاط انداز میں کہا، نہیں ابا جان، مجھے تو کوئی پسند نہیں، لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو ٹھیک ہے، مجھ سے ملوا دو، لیکن اگر نہیں پسند تو میں نے تمہاری زندگی کے متعلق ایک فیصلہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ تمہارے لیے وہ فیصلہ اچھا ثابت ہوگا۔ والد صاحب نے یہ کہہ کر میری طرف دیکھا تو میں نے حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی اور پوچھا، والد صاحب آخر اتنی کیا جلدی ہے؟ ابھی تو میری پڑھائی بھی باقی ہے، آپ ابھی اس بات کو رہنے دیں۔ لیکن والد صاحب کہنے لگے، نہیں، تم میری آخری ذمہ داری ہو جس کے بارے میں پریشان ہوتا رہتا ہوں، اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا لڑکا دیکھا ہے۔ لڑکا میرے ہی ایک دفتر میں ملازم ہے اور بہت ذمہ دار، نیک اور ایماندار لڑکا ہے۔ میں نے آج کے لڑکوں میں ایسی خصوصیات نہیں دیکھی جو اس میں دیکھی ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی اس سے کر دوں۔ والد صاحب نے مجھے جب کہا تو میں چپ ہو کر رہ گئی۔ وہ چند لمحے امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے رہے اور میں نے آہستہ سے انہیں کہہ دیا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ میری رضامندی پاتے ہی ان کے چہرے پر ایک رونق سی آ گئی تھی اور مجھے لگا کہ میں نے یہ فیصلہ کر کے صحیح کیا ہے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ والد صاحب نے میری شادی طے کر دی تھی اور یہ شادی انہوں نے بہت دھوم دھام سے کی اور میں رخصت ہو کر ذیشان کے سنگ اس کے چھوٹے سے گھر میں چلی گئی۔ حالانکہ والد صاحب نے مجھے ایک بہت بڑی کوٹھی جہیز میں دی تھی، لیکن ذیشان اس بات کے لیے رضامند نہیں تھا۔ وہ مجھے رخصت کروا کے اپنے گھر ہی لے جانا چاہتا تھا اور والد صاحب کو اس کی یہ خودداری بہت پسند آئی تھی۔ ذیشان کے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی، کیونکہ میں نے کوئی بڑے خواب تو دیکھ نہیں رکھے تھے۔ ویسے بھی بے شک میں زمین دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے اپنے اقدار کے بارے میں پتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے ذیشان کے گھر میں کسی بھی نخرے کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میری شادی کی کچھ عرصے کے بعد ہی والد صاحب کا اچانک انتقال ہو گیا اور تب مجھے پتا چلا کہ والد صاحب دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور ڈاکٹر نے انہیں بائی پاس سرجری کا بولا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی والد صاحب دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ میرے لیے وہ دن قیامت سے کم نہیں تھا جب والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں بے حد غمزدہ تھی۔ ذیشان کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں سنبھل ہی نہ پاتی۔ ذیشان نے ان دنوں میں میرا بہت ساتھ دیا اور حویلی میں چونکہ آج کل والد صاحب کی وفات کی وجہ سے افسوس کے لیے لوگ آ جا رہے تھے تو میں اسی وجہ سے حویلی میں رک گئی، کیونکہ حویلی میں میرے علاوہ تو اور کوئی نہیں تھا۔ ذیشان بھی میرے ساتھ آج کل حویلی میں ہی رہ رہا تھا، چونکہ کام کاج کا مسئلہ نہیں تھا، وہ والد صاحب کے دفتر میں ہی ملازم تھا، اس لیے چھٹیوں کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس نے حویلی میں رہ کر اس کے سارے انتظامات کو سنبھال لیا تھا۔ زمینوں کے معاملات، اس کے علاوہ کاروبار کے دیگر معاملات کو ذیشان اچھی طرح سمجھ گیا تھا اور وہی ان سب کو ڈیل کر رہا تھا۔ میرے میں تو ابھی حوصلہ نہیں تھا کہ میں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتی۔ والد صاحب کے غم سے نکلنے میں مجھے کافی وقت لگ گیا تھا۔ وہ اس دوران حویلی اور دیگر معاملات کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا، اسی لیے وہی ان سب معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ ملازم بھی آ کر ذیشان کے بارے میں پوچھتے اور اسی سے رائے لیتے۔ ذیشان نے دفتر کے معاملات کو سمجھ کر اس میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ذیشان گاہے بگاہے مجھے کاروبار کے بارے میں بتاتا رہتا تھا، لیکن میں اسے یہی کہتی کہ تم بہتر سمجھتے ہو، والد صاحب نے تم پر بھروسہ کیا تھا اور اسی وجہ سے تم ان کے کاروبار کو ایمانداری سے چلاؤ، تم ان معاملات کو اچھی طرح جانتے ہو۔ میں نے ذیشان کے سپرد ہی سارا انتظام کر دیا تھا اور خود دوبارہ سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ مجھے ذیشان کے رنگ ڈھنگ بدلتے نظر آنے لگے اور ایک دن وہ مجھے کہنے لگا، مہربانو، دراصل بات یہ ہے کہ میں تمہارے والد کا کاروبار تو سنبھال رہا ہوں، لیکن وہاں پر کوئی بھی مجھے مالک نہیں سمجھتا۔
बल्कि सब लोग यही समझते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर मुलाजिम हूँ, इसलिए मेरी बात को किसी खातिर में नहीं लाते। लिहाजा तुम ऐसा करो कि अपने बाप का कारोबार और जमीनें मेरे नाम कर दो। फिर इस तरह उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि ये सब कुछ मेरा है और मैं ही मालिक हूँ। इस वजह से वो मेरी इज्जत भी करेंगे। ज़ीशान ने जब ये कहा तो मैं उसकी शक्ल देखने लगी। ताहम मैंने उसे कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी दिन ऑफिस का चक्कर लगाऊंगी तो जरूर उनके साथ बात करूंगी, और जो कोई भी तुम्हारी इज्जत नहीं करता, तुम्हें मालिक नहीं समझता, तो तुम उन्हें दफ्तर से निकाल दो। जबकि ज़ीशान कहने लगा, नहीं, तुम चक्कर मत लगाना, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वहां के मर्द तुम्हें देखें और तुमसे बदतमीजी करें। मैं खुद इस मामले को हैंडल कर लूंगा। ज़ीशान ने मुझे दफ्तर आने से मना कर दिया था, लेकिन ना जाने क्या बात थी, मैं ज़ीशान की तरफ से ठटक सी गई थी और मुझे उसकी तरफ से गलत सिग्नल मिल रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे कहीं ना कहीं कुछ गलत है। ज़ीशान वैसा दिखाई नहीं देता जैसा वो शो करता है। कुछ अलग सा मुझे महसूस होने लगा था, लेकिन इससे पहले ही वो सब कुछ हो गया जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। ज़ीशान एक दिन दफ्तर से घर आया और बहुत गुस्से में मुझ पर चिल्लाने लगा, तुम और तुम्हारा बाप मुझे मुलाजिम समझते थे। मैं वहां पर गधों की तरह काम करता हूँ और मेरी हैसियत सिर्फ एक मुलाजिम जैसी है। ज़ीशान बुरी तरह मुझ पे चिल्लाने लगा था, जबकि मैं हैरत से उसे देख रही थी। आखिर ये तुम किस तरह मुझ पे चिल्ला रहे हो? क्यों मुझ पर ऐसे भड़क रहे हो? जबकि ज़ीशान ने मेरी एक नहीं सुनी और कहने लगा, तुमसे कब से कह रहा हूँ कि ये जायदाद मेरे नाम कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब वहां का हर वर्कर मेरे ऊपर हंसता है और मुझे जलील करता है, इस तरह की बातें करता है, लेकिन तुम ध्यान मत देना, ज़ीशान ने गुस्से से मुझसे कहा। और इसी तरह उसने मेरा हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया। मैं चीखने लगी, ज़ीशान, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या मसला है तुम्हें? तुम मेरे साथ ये क्या करना चाह रहे हो? मैं सारे रास्ते चिल्लाती रही थी, लेकिन ज़ीशान ने मेरी एक नहीं सुनी। और फिर 10 मिनट की ड्राइव के बाद गाड़ी एक बड़ी सी इमारत के बाहर आकर रुकी। मैंने जब उस इमारत के ऊपर लगा हुआ बोर्ड को देखा तो जैसे अपनी सांस रोक ली और हैरानी से ज़ीशान की तरफ देखने लगी, जिस वक्त अपने चेहरे पर बर्फीले तासरात सजाए हुए बैठा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहूँ। ज़ीशान ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीट कर अंदर ले जाने लगा, जबकि मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, खुद को छुड़ाने लगी, लेकिन ज़ीशान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और अंदर ले जाकर उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। वो इमारत कोई और नहीं बल्कि एक पागल खाना थी। ज़ीशान ने ना जाने इंचार्ज को कितने पैसे दिए, क्या कहा, लेकिन वो मुझे बड़ी आसानी के साथ वहां पर छोड़कर चला गया और मैं वहां पर चीखती चिल्लाती हुई उसे आवाजें देती रह गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़ीशान ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। वालिद साहब इसके ऊपर भरोसा करते थे, आखिर उन्होंने कुछ तो उसमें देखा होगा, लेकिन वो धोखा खा गए। उन्हें नहीं मालूम था कि ज़ीशान को वो कोहे नूर समझते थे और वो एक काला पत्थर निकला। मैं इस पागल खाने से निकलने के रास्ते ढूंढ रही थी, वहां से अपनी जान छुड़ाने के बहाने तलाश कर रही थी। इंचार्ज को भी बहुत लालच दिया, लाखों करोड़ों का लालच दिया, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा था। वो यही समझ रहा था कि मैं पागल हूँ और इस तरह की बातें जानबूझकर कर रही हूँ। मैंने जब ये देख लिया कि यहाँ पर कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, तो चुप हो गई। दिन रात इसी सोच में मुब्तला रहती कि किसी तरीके से यहाँ से निकल जाऊं। तभी ज़ीशान के बारे में एक बार मुझे पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली है, क्योंकि इंचार्ज किसी के साथ बात कर रहा था और मैंने वो सुन लिया था। मुझे बेहद अफसोस हुआ। वो मेरे ही पैसे पर, मेरी दौलत पर ऐसी जिंदगी गुजार रहा था और मैं यहाँ पर पागल खाने में पड़ी हुई थी। वो तो जैसे मुझे भूल ही गया था। उन्हीं दिनों में ईद करीब आ रही थी। पागल खाने में पागल औरतों को ईदी देने के लिए शहर का एक अमीर आदमी पागल खाने में आया और वो मुझे अपने साथ होटल के कमरे में ले गया। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है, लेकिन मुझे इस बात का डर था कि आज मेरी इज्जत महफूज नहीं रहेगी। ताहम जब उसने मुझे पानी की बोतल दी तो मैंने पानी पीने के बाद बोतल वापस उससे थमाई तो वो मेरे मुकाबिल बैठ गया और कहने लगा, बेटी, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त था और कुछ साल पहले बाहर चला गया था। मेरी कुछ दिनों पहले ही वापसी हुई है। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया था कि तुम मेहरबानो हो, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम वहां पर क्या कर रही हो, जबकि देखने में तो तुम बिल्कुल ठीक लगती हो। उन अंकल के मुंह से जब मैंने अपने बाप का हवाला सुना तो बेख्तियार शिद्दत से रोने लगी और फिर रोते हुए अपने साथ बीती हुई सारी कहानी सुना दी, जिसे जानकर वो बेहद हैरान हुए और कहने लगे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारा बाप इतना कम अकल निकलेगा, कि ऐसे शख्स पर भरोसा कर लेगा जो किसी भी तरह इस काबिल नहीं था। लेकिन फिक्र मत करो,
میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اور تمہیں تمہارا حق دلوا کر رہوں گا۔ انکل نے جب مجھے یہ کہا تو میں جیسے مطمئن سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ ضرور میری مدد کریں گے اور مجھے میرا حق دلوا کر رہیں گے۔ انکل مجھے اپنے ساتھ ہی اپنے گھر لے آئے تھے، جہاں پر ان کی بیوی، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں رہتی تھیں۔ میں یہاں پر آ کر شروع میں تو اجنبیت محسوس کر رہی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ جیسے میں ان میں گھل مل گئی تھی اور مجھے اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ اب میں محفوظ ہاتھوں میں ہوں۔ انکل نے مجھ سے ساری تفصیل لے کر عدالت میں کیس کر دیا تھا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ہی عدالت نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا تھا اور ذیشان کو دھوکہ دہی اور فراڈ کے الزام میں جیل کی سزا سنا دی گئی تھی اور وہ اس وقت جیل میں سڑ رہا تھا۔ جس دن فیصلہ میرے حق میں آیا اس دن میں بہت خوش تھی اور میں نے ان کو بھی شکریہ ادا کیا اور انہیں کہا آپ کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ اگر اس دن آپ وہاں پر نہ آئے ہوتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ آپ تو میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کر آئے تھے جس نے میری زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ میں نے انکل سے کہا تو وہ کہنے لگے بے شک، شاید اسی لیے میرے دل میں یہ خیال آیا تھا اور میں اس پاگل خانے چلا گیا تھا، ورنہ آج تک میں نے کبھی پاگل خانے کا رخ نہیں کیا۔ میں ہمیشہ دارالعمان بھی اور یتیم خانے میں ہی عیدی وغیرہ بانٹتا تھا اور یہ پہلی بار ہی تھا کہ میں نے پاگل خانے جانے کا سوچا تھا۔ انکل نے یہ کہا تو میں نے انہیں مشکور نظروں سے دیکھا اور کہا انکل، میں آپ سے ایک درخواست کرتی ہوں، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں، میں اپنے گھر میں رہنا چاہتی ہوں جو میرے والد صاحب کا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انکل سے کہا تو وہ سمجھ کر سر ہلا گئے اور کہنے لگے ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں پر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تم آتی جاتی رہنا اور کسی بھی معاملے میں مدد یا رہنمائی کی ضرورت ہو تو مجھے یاد رکھنا۔ انکل نے مجھے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو میں آنکھوں میں نمی بھر آئی تھی، کیونکہ والد صاحب کے بعد پہلی بار مجھے کسی سے اتنی انسیت اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی۔ یہاں پر آ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری زندگی بدل گئی ہو۔ پاگل خانے میں گزارا ہوا وہ وقت مجھے بہت اذیت ناک لگتا تھا اور اس وقت نے میری زندگی پر ایک گہرا نشان چھوڑا تھا۔ واپس آنے کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے شروع کر لیا، جہاں سے اس کا سلسلہ ٹوٹا تھا۔ ذیشان کے بارے میں نے ہر خیال دل سے نکال دیا تھا۔ ذیشان کو سزا ہونے کے بعد اس کی دوسری بیوی بھی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی، حالانکہ اسے اس سے محبت کا دعویٰ تھا، لیکن وہ محبت بھی پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن ہو گئی اور پچھلی زندگی کو بھلانے لگی۔ جب یہ مصروف دنوں میں ایک دن انکل اور آنٹی میرے گھر پر چلے آئے۔ انہیں یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ کر میں کھل اٹھی اور بے ساختہ ان سے لپٹ گئی۔ انکل، آپ نے بہت دن لگا دیے، کتنے دنوں سے میں آپ کو یاد کر رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگی بیٹا بس مصروفیت ہی کچھ ایسی تھی، لیکن آج سارے کام چھوڑ کر تمہاری خاطر آیا ہوں اور ایک بہت ضروری کام کی وجہ سے آیا ہوں۔ انکل کے منہ سے یہ سن کر میں ٹھٹک گئی اور بولی جی کہیے انکل، ایسا کیا کام ہے؟ تبھی وہ کہنے لگے بیٹا، میں اپنے بیٹے کے لیے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے نکاح کر لو اور میرے گھر کو مکمل کر دو، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری جیسی لڑکی ہمیں کہیں نہیں ملے گی، اور ویسے بھی میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی شادی تم سے کرواؤں گا، لیکن اتنے سال چونکہ میں باہر رہا اور ہمارا رابطہ بھی بہت کم ہو گیا تھا تو شاید وہ یہی سمجھا کہ میں واپس نہیں آؤں گا، اور اسی لیے اس نے تمہاری شادی اس ناہنجار سے کروا دی۔ لیکن اب میں اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، تم بتاؤ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ انکل نے مجھ سے پوچھا تو میں تو منہ کھولے حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ تب ہی انہیں کہا انکل جیسے آپ کی مرضی، مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا۔ انہوں نے بے ساختہ خوشی سے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگے تمہارا شکریہ بیٹا کہ تم نے میری بات کو سمجھ لیا اور میرے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا۔ انکل کی بات سن کر میں نے شرما کے سر جھکا دیا، کیونکہ مجھے بھی اب اس بات کا یقین ہونے لگا تھا کہ میری آنے والی زندگی خوشیوں سے بھری ہوگی اور میں اپنے گھر میں ایک مطمئن زندگی گزاروں گی۔